پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، آج بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اس پروگرام کے اندر پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد قیصر سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف معاملات کے حوالے سے، جس کے اندر ان کی طرف سے جو دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ ایک باقاعدہ مینڈیٹ واپس کرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ آغاز اگر آپ دیکھیں تو ان کے بعض لیڈران کے ٹویٹس کے مطابق ہو چکا ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ساتھ شیر افضل خان مروت کی طرف سے یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ 30,000 لوگ ہم اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد ریاست کو سمجھ آ جائے گی۔ میں ذرا سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں، الفاظ انہوں نے کچھ اور استعمال کیے، وہ میں دہرا نہیں سکتا۔ تو پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت ابھی بنی نہیں، لیکن بننے سے پہلے ہی اس پر لرزہ طاری ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ دونوں ہماری حکومت کی چلنے کی گارنٹرز ہیں، ان کی وجہ سے ہماری حکومت چل رہی ہے۔ کچھ اور بھی باتیں ہیں۔ خواجہ آصف ہمارے پاس ہوں گے، وفاقی وزیر دفاع، تو جب آپ پروگرام میں آئیں گے تو یہ دونوں معاملات ٹیک اپ کر رہے ہوں گے، پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این۔ آئے ناظرین، اب ہم سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر سے بات کرتے ہیں۔ اسد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ میں مراد سعید کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ آج سوات سے عمران خان، بشرا بی بی، تحریک انصاف کی قیادت، کارکنان کی رہائی اور پاکستان کے عوام کی مینڈیٹ کی واپسی کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے اور باقی اضلاع بھی شیڈیول جاری کر رہے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ہر ضلع سے لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں یا صرف یہ مراد سعید صاحب کا خیال ہے؟ نہیں، بیسیکلی یہ تو ہمارا روٹین میں احتجاج ہوتے ہیں، اور چونکہ ابھی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے تو ہم ایک آرگنائز طریقے سے یہ کیمپین آگے بڑھائیں گے، اور جتنا مؤثر طریقے سے ہم یہ آواز اٹھا سکتے ہیں ہم آواز اٹھائیں گے۔ اس میں ہم جو ہے نا ریلیز بھی ہوں گی، پبلک پروٹیسٹ بھی ہوں گی، اور پریس کلب کے سامنے بھی احتجاج ہوگا، جہاں بھی وہ ہو سکتا ہے، اور پرامن طریقے سے ہم اپنا احتجاج کریں گے، پوری ملک میں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے اندر تو دھرنے اور لانگ مارچ کا عندیہ واضح انداز سے دیا گیا ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مختلف قسم کے احتجاج ہوں گے، جو موجودہ احتجاج چل رہا ہے اس کی مختلف اشکال ہوں گی، ذرا اور اگریسو ہوگا لیکن پرامن ہوگا، اور لانگ مارچ یا دھرنا یہ بھی اس کا حصہ ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہے، اور وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ٹارگٹ کی اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے جو مؤثر ذرائع ہے اس کو بھرپور طور پر استعمال کریں گے۔ یعنی ہم نے انشاءاللہ پنجاب کا بھی رخ کریں گے، ہم کراچی کا بھی جائیں گے، ہم کوئٹہ، بلوچستان بھی جائیں گے، اور پورے ملک میں جو ہے نا اس کیمپین کو آگے لے کے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ عوام نے 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا ہے، جس طرح اس مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، جس طرح ہمارے سے زبردستی ہماری مینڈیٹ جو ہے نا چھینا گیا ہے، اور جس طرح ہمارے ساتھ سلوک رکھا جا رہا ہے کہ ہمیں اسپیس بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور روزانہ کے حساب سے ہمارے جو ایم این ایز جو الیکٹ ہو چکے ہیں، جس کی بہت بڑی اکثریت بھی ہے، جس کے پاس بہت بڑا مارجن بھی ہے، اس کا باوجود جو ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے اس کی نمبر جو ہے کم کی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ ہمیں مسلسل دیوال سے گا لگے ہیں، خان صاحب کی کیسز کی تو کوئی ٹیکنیکلی تو وہ بہت کمزور کیسز ہیں، یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور مطلب ایک طرف حکومت ایک بات کرتی ہے، شہباز شریف کا بیانیہ ایک ہے، لیکن عملاً طور پر انہوں نے اس ملک کو ایک فاسسٹ اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا ہے، اور پنجاب میں تو بالکل آپ پولیس اسٹیٹ دیکھ رہے ہیں، مطلب وہاں ابھی آپ کو جلسہ جلوس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے اور آپ خود جو ہے تشدد کو ابار رہے ہیں تو یہ بہت نامناسب ہے۔ یعنی 30 تاریخ کے لیے ہم نے اسلام آباد میں ایک پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جلسہ کیا ہوتا ہے؟ بس جلسہ کرے، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی جلسہ کریں۔ اچھا، جلسہ نہیں کرنے دے رہے، ابھی تک ڈی سی نے اجازت نہیں دیے، تو کیا یہ اس ملک میں مارشل لا لگا ہے؟ کیا اس ملک میں جو ہے نا کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا آئین میں جو ہے نا یہ عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا پرامن احتجاج کر سکے، یا پرامن جلسہ کر سکے، یا اپنی بات جو ہے نا عدالت تک پہنچا سکے؟ تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس ملک کو بنانا ریپبلک بنایا ہے، اور یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس کے لیے جتنی بھی جدوجہد کے اشکال ہو سکتے ہیں اس تمام کے مطابق جو ہے آگے بڑھیں گے۔ شیر افضل خان مروت کا تو آپ نے بیان دیکھ لیا ہوگا، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اگر 30,000 لوگ مجھے دے دیں، جوان دے دیں، تو قسمیں انہوں نے کہا کہ
پھر آگے جو الفاظ استعمال کیے میں دہرانا نہیں چاہتا، نہ ہی میں ان کی ساؤنڈ چلانا چاہتا ہوں. تو واقعتاً وہ ریاست کی بات کر رہے ہیں، وہ حکومت کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے ساتھ میں یہ کر دوں گا، ریاست کو سمجھ آ جائے گی. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ وہ اشکال جو ہے وہ 9 مئی کے بارے میں بھی پھر وہ بھی ایک شکل تھی، تو کس قسم کی شکل بنے گی؟ یہ 30,000 لوگوں والا لشکر آئے گا، مراد سعید والا آئے گا، آپ والی احتجاج ہوگا، کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، ایک تو میں بالکل واضح کروں، ہمارا جتنے بھی احتجاج ہوگا وہ قانون اور آئین کے اندر ہوگا. ہم کسی بھی طور پر پرتشدد احتجاج کی نہ قائل ہیں، نہ تشدد کی طرف جائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدم تشدد کی طاقت جو ہے نا وہ تشدد سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. ہمارا کام ہے کہ اب اپنی آواز اٹھائے، یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. لیکن تشدد حکومت کر رہی ہے. یعنی مجھے افسوس بھی ہے، اور آپ لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بارے میں تو ہم نے کیٹیگریکلی کہا ہے، ہم تو 9 مئی کی مذمت بھی کر چکے ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل انکوائری مقرر کریں. اگر نہیں 9 مئی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ یہاں جو کچھ اس وقت کی حکومت لوگ تھے وہ اس میں ملوث ہیں، تو اس لیے ہم تو کہتے ہیں ہم تو کسی طور پر ہم نے جب بھی احتجاج کیا ہے اس احتجاج میں کبھی گملہ میں نہیں توڑا. لیکن پھر کوئی جو ہے نا ہمارے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. یعنی لانگ مارچ تو پہلے بھی ہوئے ہیں، کتنے لانگ مارچ ہیں جو ہماری تو ہمیشہ پرامن احتجاج ہوئے ہیں. یعنی پشاور سے بھی ہم گئے تو کیا اس پہ کیا، یعنی ہمارے اوپر تو تشدد ہوا، لاٹھی چارج ہوا، لیکن ہم نے تو کبھی تشدد کو ہوا نہیں دی. نہ ہم تشدد کو کسی طور پر جو ہے نہیں سمجھتے کہ تشدد کسی مسئلے کا حل ہے. تو اس وقت حکومت بہت بڑی اس کا رویہ جو ہے نا وہ انتہائی، میں کیا کہتا ہوں کہ اس طرح کے رویے جو ہے نا مارشل لاؤ میں بھی نہیں ہوتے. ان کے رویے جو ہے نا یہ ایسے ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں مزید بدامنی پیدا کرے. بدقسمتی تو یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد ملک پہ سیاسی استحکام آتا ہے، اور یہ واحد الیکشن ہے کہ الیکشن کے بعد مزید عدم استحکام کا یہ ملک شکار ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اکانومی آگے بڑھے، ہم چاہتے ہیں ملک میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے، ہم چاہتے ہیں کہ جو جینون مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس کو مینڈیٹ ملے. اگر مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوتا اور مینڈیٹ کو جو ہے نا آپ سبوتاژ کرتے تو کیا راستے رہتے ہیں. ہم اس کے علاوہ جو ہے نا ایک الائنس بھی بنانے جا رہے ہیں، اور ہمارا 5 نکاتی ایجنڈا ہوگا، جس میں سب سے پہلا ایجنڈا جو ہے نا پوائنٹ ہوگا آئین اور قانون کی بالادستی، آئین کی اور قانون کی حکمرانی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ، اور ساتھ ساتھ سویلین سپرمیسی. یعنی ہم صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا تو اس یہاں الائنس کا قطع کلامی، الائنس کا حصہ جب کون قانون ہوگا؟ کون سی دوسری جماعتیں ہوں گی اس الائنس میں؟ اس میں ہم نے مختلف جماعتوں کے ساتھ بات کی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ساری ڈیٹیل آ جائیں گی. اب بھی ہماری ایک میٹنگ ہے اس کے آپ کے انٹرویو کے بعد، تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا ایک پورا کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے، کسی طور پر نہ تشدد ہماری خواہش ہے، نہ اگر کوئی تشدد کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ تشدد سے یہ تحریک جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم اپنے قانونی اور آئینی جو ہمارا حق ہے اس کے لیے جنگ جاری رکھیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک ساولر اسٹیٹ ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا مداخلت کرے. لیکن اس کے باوجود جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی سے منسلک ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کے ممبرز ہیں یا اس کے ڈکلیئرڈ ممبرز ہیں، بعض لوگوں کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے جو کام ہوتا ہے اس کی تو آپ نے خود سختی سے تردید بھی کی ہے. میں نے آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی جس کے اندر آپ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خام خواہ جو ہے پی ٹی آئی کے بیانی کو خراب کرتے ہیں. لیکن مسلسل ایسے اکاؤنٹس جہاں سے آپ کی جماعت کو ہدایات بھی جاری ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے، وہاں سے ریاستی اداروں اور سربراہان کے بارے میں ٹویٹس جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اور ایک ہیجان پھیلایا جاتا ہے. تو ذرا آپ کی پارٹی اس کو اون تو نہیں کرتی، لیکن ایسوسیشن جو ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ وہ بن جاتی ہے. آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ ایسا بیانیہ آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہمارا تو مطلب ہمارا بیان وہی بیان ہوتا ہے جو کہ ہمارے آفیشیل چینل سے آتے ہیں. ہمارے کور کمیٹی کوئی اعلامیہ جاری کرتی ہے یا جو ہے نا ہمارے کوئی ترجمان کوئی بات کرتی ہے تو اس کو ہمارا بیانیہ سمجھا جائے نا. باقی جو جس کا ہے تو بہت سے لوگوں کے مختلف ایجنڈے ہیں وہ بات کریں تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ ہماری جنگ جو ہے عمران خان کی جو جنگ ہے وہ اس قوم کی ساورنٹی کے لیے، کہ اس قوم یہ ایک آزاد قوم ہے، یہ کسی کا غلام نہیں ہے.
ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی سیلف ریسپیکٹ پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو، پاکستان کو کوئی نیچا نہ سمجھے۔ ہمیں برابری کی تعلقات دنیا کے ساتھ چاہیے، ہم پوری دنیا کے ساتھ امن کی تعلقات چاہتے ہیں، برابری کی تعلقات چاہتے ہیں، دوستی کی تعلقات چاہتے ہیں، لیکن آنکھ پر غلام کی نہیں۔ اچھا، پھر آپ کی پارٹی کو ریپرزینٹ کون کرتا ہے؟ عمر ایوب کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر کرتے ہیں، علیمہ کرتی ہیں، شیر افضل مروت کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ یا چیف منسٹر صاحب کرتے ہیں، گنڈا پور صاحب؟ جب وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ مختلف قسم کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں، تو کس کی آواز پر ہم زیادہ بھروسہ کریں آپ کے بیان کے مطابق؟ دیکھیں، بیرسٹر گوہر ہمارا چیئرمین ہے، عمر ایوب صاحب ہے، سارے جو ہے نا پارٹی کی ترجمانی کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر جو ہے نا ہماری آفیشیل چینل ہے، اس کی بات جو ہے نا زیادہ مصدقہ ہے اور زیادہ جو ہے نا رسپانسبل ہے۔ میں باقی سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک۔ کسی کو میں ڈینائی نہیں کرتا، اور سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ عمر ایوب صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے اپوزیشن لیڈر بنے، از دیٹ اے فیکٹ یا یہ ریومر ہے؟ میں نے آج کوئی خبر میں دیکھی ہے، یعنی میں وہ آدمی ہوں جس نے خان کے سامنے جب میری ملاقات ہوئی اس کے ساتھ اڈیا جیل میں، تو میں نے عمر ایوب صاحب کا نام پیش کیا، پھر میں نے عمر ایوب کو جو ہے نا ایڈوائز کیا، اور میں نے میں نے ایاز صادق سے بات کی، اور میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا حکومت تو ویسے بھی یہ حال ہے تو اسمبلی کو بھی آپ چلنے نہیں دیتے، تو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب وہ واپس آ جائیں گے تو اس کے اوپر وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو میں تو اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں عمر ایوب صاحب کو، وہ بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہے، اور اس کے مشورے سے اس کو پتہ ہے کہ ہم دونوں مل کے جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مجھے ابھی کسی نے کہا کہ کوئی ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے، تو میں کیا سمجھوں، کوئی جو ہے نا اپنی خبر چلاتے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی میں عمر ایوب کو جو ہے نا پروپوز کرنے والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا عمر ایوب چونکہ الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہے پرائم منسٹر، تو اس کا بنتا ہے کہ وہ کرے پوزیشن۔ میرا انٹرسٹ نہیں ہے کسی عہدے میں، کسی پوزیشن میں۔ یہ جو پنجاب کے اندر آپ کے ممبران کا فارورڈ بلاک بننے کی خبریں ہیں، جن کا تعلق کسی خبر دینے والے سے نہیں ہے، اگین شیر افضل خان مروت کے بیان سے ہے، اس کے اوپر آپ کی پارٹی کی کیا شنید ہے؟ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے یا یہ بھی ایک افواہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ شیر افضل صاحب نے کیا انفارمیشن ہے میں سے، مجھے کوئی انفارمیشن، میں فرینکلی بتاؤں مجھے کوئی انفارمیشن نہیں، لیکن ایک بات میں بالکل کیٹیگریکلی ہوں کہ اگر کوئی جو ہے نا اپنی سیاست ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ فارورڈ بلاک میں جائے گا، پھر اس کی نسل میں کوئی نمائندہ نہیں بنے گا۔ یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ کے پی کے میں ایک عام لڑکا جو کہ زندگی میں اس کی فیملی شاید کبھی الیکشن نہیں لڑی، اس نے پرویز خٹک کو اتنی بدترین شکست دی، یعنی بڑے بڑے برج الٹے ہیں۔ یہ ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے، عمران خان کی محبت پہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ جس لوگوں نے عمران خان کی محبت والے ووٹ کو مسترد کیا اور فارورڈ بلاک پہ گئے، تو اس کو عوام کے غضب کا بھی پتہ ہے، اس کو ذلت ملے گی، رسپیکٹ نہیں ملے گی، وہ بہت رسوا ہوں گے، اور پھر سیاست اس کی ختم ہوگی۔ تو مجھے امید ہے، میں ویسے کہتا ہوں مجھے امید ہے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اور فارورڈ بلاک کا جو کوئی شک و شبہ کیا جا رہا ہے، مجھے امید ہے وہ صرف شک و شبہ رہ جائے گا۔ بالکل آخر میں یہ ایک شاہد آفریدی کے حوالے سے بھی ایک بڑا سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ ان کا ایک بیان جو انہوں نے کہا کہ میں نے بیان دیا نہیں، پھر ان کی بہت ٹرولنگ ہوئی، اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ان کی ٹرولنگ ہوئی۔ اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے، یا آپ کے خیال میں ایسا معاملہ جس میں آپ پڑھنا نہیں چاہیں گے؟ کیونکہ یہ خبر بڑی بن گئی ہے، ایک طرف شاہد آفریدی ہیں، دوسری طرف آپ کی جماعت کے ممبران ہیں۔ مروت صاحب نے پھر بھی یہ کہا کہ ہماری جماعت کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے، فالس نیوز جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ان کو جواب ملیں۔ تو یہ اس ہنگامے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کمیٹی کام نہیں کرتی؟ دیکھیے، میں نے تو یقیناً کوئی شاہد آفریدی کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، اس پہ کمنٹس کوئی نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا، تو اس لیے میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ڈس انفارمیشن کا ایک
بہت بڑا مطلب روزانہ کوئی نہ کوئی بہت زیادہ یوٹیوب ہے جی، طلعت صاحب کو پتہ ہے، سب نے اپنی یوٹیوب بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے سنسنی چاہیے، وہ کوئی خبر چلاتے ہیں، کوئی اس طرح چلاتے ہیں، تو مجھے سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ بھی بہت زیادہ پینک پھیلاتے ہیں کیونکہ اپنی ذاتی شہرت کے لیے اور اپنے چینل کو اس کے لیے کوئی ڈس انفارمیشن چلتی ہے۔ مجھے شاہد افریدی کے حوالے سے کوئی زیادہ علم نہیں ہے، میں اس پہ پورا دیکھوں گا، اس کے بعد میں پھر اس پہ کمنٹ کروں گا۔ بالکل آخر میں فوج سے تعلقات آپ کے کیسے ہیں؟ آپ سے مراد ذاتی نہیں، پارٹی کے، فوج سے تعلقات ٹھیک ہیں؟ فوج سے، کس کے ساتھ؟ فوج سے؟ نہیں، فوج ہمارا فوج ہے، اور فوج سے جی نہیں، فوج تو ہماری فوج ہے، فوج سے کیسے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ اپنا فوج جو ہے نا، ہم تو ایک ملک کو ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں۔ ہم نے عمران خان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، ہم تو فوج سے کبھی جی کسی بھی صورت میں لیکن انہوں نے ڈرٹی ہیری بھی کہا، انہوں نے ڈرٹی ہیری بھی کہا، انہوں نے میر جعفر میر صادق بھی کہا، انہوں نے وہ ساری باتیں بھی کہی نا، انہوں نے ہی کہی تھی کہ نہیں؟ دیکھو اس کی کوئی انڈیویجول جو باتیں ہے، آپ کیوں اس کو کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وقت انہوں نے جو بات ہے، کہ میں ایک بات کیٹیگری کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہمارا ہے، اور خان نے جس طرح کہا ہے کہ کسی طور پر ہم اپنی فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ اور پی ٹی آئی یو ایس اے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ویڈیوز جاری ہوتی ہیں وہ تو آپ نے دیکھی ہوں گی کیسر صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا آپ نے نہ دیکھی ہوں۔ آرمی چیف کی تصویر ٹرک پہ لگائی ہوئی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر ٹرک پہ لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی یو ایس اے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ نہیں، آفیشیل اکاؤنٹس وہی ہوتی ہے جو پارٹی کی مرکزی آفیشیل اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ اسد قیصر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، اسد قیصر سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے سے بات کر رہے تھے۔